اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ یوں تو ایک سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اسلام سے بڑی نعمت، دین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اسلام کی قبولیت اور اسلام پر عمل پر ہے۔ اور اسلام ایک مکمل بلڈنگ ہے، اسلام ایک مکمل عمارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمارت کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں سے ایک پہلے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، دل سے تصدیق اور اس پر عمل۔ دوسرا ستون نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، ایک ستون زکوٰۃ ہے، اور 5واں ستون استطاعت کے بعد بیت اللہ کا حج ہے۔ پھر اس بلڈنگ کی دیواریں ہیں اور باقاعدہ اس کی کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں۔ آپ حدیث کی ایک مختصر سی کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح، وہ پڑھیں، اس میں امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ حدود اللہ اس بلڈنگ کی 4 دیواری ہے، اور حدود اللہ میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کی چھت ہے، اس اسلام کی اس بلڈنگ کی چھت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو اس بلڈنگ کے اندر آ گیا وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اس بلڈنگ میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کافروں کو مخاطب نہیں کیا اللہ رب العزت نے، مشرکین کو، منافقین کو مخاطب کر کے حکم نہیں دیا۔ حکم کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، نبی کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کی معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، کلچر، آپ کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کی غمی خوشی، آپ کے اخلاقیات، معاملات، تجارت، حلال و حرام، زندگی کا رہن سہن، سب اسلام کے مطابق ہو، اور سر سے لے کر پاؤں تلک اس بلڈنگ کے اندر آ جاؤ۔ خیر اس بلڈنگ کے اندر ہے، اسلام اس کے اندر ہے۔ یہ نہ ہم کہیں کہ میں عقیدتاً مسلمان ہوں، سیاستاً میں فلاں ہوں، مذہباً میں فلاں ہوں، رسم و رواج کے اعتبار سے میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، اور تہذیب و ثقافت میں فلاں کی قبول کرتا ہوں، یہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ صاف 2 ٹوک اللہ نے اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بحیثیت قانون کے، بحیثیت دین کے، بحیثیت دستور العمل کے وہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کسی صورت اس سے قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اگرچہ دنیا کے اندر وہ اسلام کو بھی لے کر چلتا ہو اور دیگر ازم کو بھی لے کر چلتا ہو۔ اسلام کو سمجھیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ باندی
بکریاں چرا رہی تھی. ایک بکری پہاڑ سے گری, زخمی ہو گئی, اور اس نے ایک پتھر, تیز دار پتھر لیا, اسے وہ ذبح کر لی. باندی نے, عورت نے, ان کی خادمہ نے, اور آ کر بتایا کہ بکری زخمی ہو گئی. تو انہیں غصہ آیا تو اس کو تھپڑ مار دیا کہ آپ کیسی حفاظت کرتی ہو بکریوں کی. پھر خیال آیا کہ یہ اس کا قصور تو نہیں تھا, تو بہرحال اس کو میں آزاد کروں یا نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس زیادتی کا کفارہ اس صورت ادا کروں کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ, اپنی باندی کو, کنیزہ کو بلاؤ. اب وہ آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انٹرویو لیتے ہیں, ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے یا نہیں, اسلام اس نے قبول بھی کیا یا نہیں. اب دیکھیں اسلام کا معیار کیا ہے, ایمان کا معیار کیا ہے. میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے, دین کو جانچنے کے لیے انٹرویو لے رہے ہیں, اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ این اللہ. یہ پہلا سوال اس عورت سے کیا ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کہاں ہے. اب آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. کچھ کہتے ہیں اللہ لا مکان ہے ہی کہیں نہیں. کچھ کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ. کچھ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کے اندر ہے, چاند تاروں میں تو, مرغزاروں میں تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ سے پوچھتے ہیں این اللہ, اینا مکان کے لیے ہوتا ہے, تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف, فی السماء, اللہ آسمان کی طرف ہے, اللہ اوپر ہے. دوسرا سوال من انا, میں کون ہوں. قالت انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہو. آپ نے فرمایا آتکھا فانھا مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے, اس کا ایمان مضبوط ہے, صاحبۃ الایمان ہے یہ عورت. اب بخاری کی روایات دیگر بھی ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھتے ہیں, تو یہ حدیث آج ہمارے علماء اور ہمارے لوگوں کی نظر سے کیوں نہیں گزرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک اسلام کا دستور پیش کیا تھا جس میں مسلمان کی عزت, حرمت, اس کے جان, مال اور عزت کی حرمت کا تذکرہ کیا, سود کے خاتمے کا تذکرہ کیا, اور رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روندا, تو آخر میں کیا پوچھا تھا صحابہ کرام سے, صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں, دیگر کتابوں میں موجود ہے. آپ نے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں. تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی, فرمایا اللہم اشہد, اے اللہ تو حاضر رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو شاہد رہنا. یہ سب بیک زبان گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. تو یہ اسلام کو سمجھیے, عقیدے کو سمجھیے, ہم اندھیرے میں نہ رہیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, دستور الحیات ہے. اسلام رسم و رواج کا نام نہیں, تہذیب, ثقافت, کلچر کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل بلڈنگ اور عمارت ہے. اسلام وہ دین ہے, وہ قانون ہے, وہ دستور ہے, منشور ہے جو خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, تقریر, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, آپ کا سونا جاگنا, آپ کی نشست و برخاست, اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا بھی میرے لیے, آپ کے لیے شریعت ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں یا دیگر چیزوں میں بھول جانا
یہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے، یہ بھی ہمارے لیے دین بن گیا ہے کہ ہمارے نبی اس موقع پر بھولے تھے اور یہ آپ نے سیدھا صاف کیا تھا یا کیا کیا تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے دین بن گیا ہے، شریعت بن گئی ہے۔ یہ اسی کا نام اسلام ہے۔ اپنے ذہن کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر فرض ہے، فرض۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تشریف فرمایا، پوچھا اور فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے حیا کرو اور حیا کا حق ادا کر دو، اللہ سے حیا کرو۔ فرمایا کلنا نستحی یا رسول اللہ والحمدللہ، اے اللہ کے رسول، ہم حیا کو اختیار کرتے ہیں، غیرت و حمیت سے سرشار ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، جو آپ سمجھے ہو نا حیا وہ نہیں ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ حیا، وہ کیا ہے؟ تین چیزیں، جس نے تین چیزوں پر عمل کر لیا اس نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے کیا؟ ان تحفظ الرأس وما وعا، سب سے پہلے اپنے سر کی حفاظت کرو۔ ان تحفظ الرأس وما وعا، وعی ذاکرہ ہارڈ ڈسک کو کہتے ہیں، یہ ہماری ہارڈ ڈسک ہے۔ فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو، اس کے اندر جو کچھ جا رہا ہے، جو محفوظ ہو رہا ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔ نظریات، افکار، عقیدہ، منہج، اسلام، یہ ہمارے دماغ میں، دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں اس کو شر سے بچاؤ، برائی سے بچاؤ، غلاظت سے بچاؤ، غلط نظریات سے بچاؤ، الحاد سے بچاؤ، شرک و بدعات سے اپنے رأس کو اور ہارڈ ڈسک کو محفوظ کر لو۔ اچھی چیزیں اس میں سیو کرو، بری چیزیں نہ جانے دو، اگر چلی گئی اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ ان تحفظ الرأس وما وعا، پہلی چیز۔ نمبر دو، ان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ آپ کے پیٹ میں لقمہ حلال کا جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے، ناحق چیز نہ کھاؤ، ظلم زیادتی نہ کرو، گندی چیزیں نہ کھاؤ۔ کلوا من طیبات، طیبات کھاؤ، حلالا طیبہ کھاؤ۔ اللہ نے بے شمار چیزیں حلال کی ہیں، بے شمار چیزیں طیبات ہمارے لیے مہیا کی اللہ رب العزت نے۔ ان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ کی حفاظت، اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ان تذکر الموت والبلا، اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنی موت کو یاد رکھا کرو، موت کو نگاہوں کے سامنے رکھا کرو، موت کو فراموش نہ کرنا، موت کو بھول نہ جانا۔ جو لوگ موت کو بھول جایا کرتے ہیں وہ دنیا میں مستغرق ہو جایا کرتے ہیں، وہ رب کو بھول جاتے ہیں، احکام کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ آنکھیں انسان کو دھوکہ دیتی ہے اکثر۔ فرمایا موت کو یاد رکھا کرو۔ اکثروا حازم اللذات الموت، آپ نے فرمایا لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں پر قدغن لگانے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو، کہ جیسے اچانک ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ہنس مسکرا رہے ہوں، اور اوپر سے ہمیں گرفتار کرنے والے کوئی آ جائیں تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیا طرز عمل ہوگا، کیا کریں گے ہم؟ وہ سارا کچھ وہیں، وہ مرغن غذائیں، وہ تحفے طائف، وہ عید کی خوشیاں، وہ شادی کی خوشیاں، وہ کسی کی آمد کی خوشیاں، سب وہیں رہ جاتی ہیں، اور چھوڑ کر لوگ گھر سے دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔
ایک دن بغیر بتائے موت آئے گی. ان تذکر الموت والبلا، بلا کا منع بلیہ بوسیدہ ہونا. اور فرمایا موت کو بھی یاد رکھا کرو، قبر کو بھی یاد رکھ لیا کرو. قبر کو بھی یاد رکھ لیا کرو کہ دنیا کے اندر ہم کیا کچھ کرتے ہیں اپنے آسائشوں کے لیے، سہولت کے لیے، اولاد کے لیے، مستقبل کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور جانا ہم نے اس قبر میں ہے جس کے اندر نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ کوئی کولر ہے، نہ کوئی چشمہ، کوئی چیز نہیں. ایک اندھیری کوٹھڑی ہے. کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہوگا، نہ نوکر چاکر نہیں ہوگا، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی غم خار ہمدرد نہیں ہوگا. وہاں اس 1.5-3 گز کی اس قبر میں 2 چادریں لے کر ہم نے جانا ہے، اور ساتھ ہمارا اعمال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی. فرمایا بندے تیرا مال تیرا مال، حل من مالکا الا ما اکلتا فابلیتا فافنیتا. تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے کھا لیا اور وہ تیرا جزو بدن بن گیا، اور تیرا مال وہ تھا فلبستا فابلیتا جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اپنے تن پر پہن لیا، بوسیدہ کر دیا. اور تیرا مال وہ تھا جو تصدقت فامضیتا، جو تو نے صدقہ کیا اور جاری ہو گیا، اکاؤنٹ میں چلا گیا، اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر نیکی بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برائی بھی، گناہ بھی، زیادتی بھی وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. فرمایا اس قبر کو، اپنے بوسیدہ ہونے کو، ختم ہو جانے کو، ان کو بھی ذرا یاد رکھا کرو کہ اس قبر میں کیا کام آئے گا. عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر کیا ہوا عمل یہ کام آئے گا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے یہ 3 کام کر لیے فقد استحیا من اللہ حق الحیا. میرے صحابہ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس نے حیا کا حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا. آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے، انکار حدیث، لبرلزم، دین سے بغاوت، دین سے دوری. ہماری ماؤں بہنوں کی کیفیت بھی یہی، مردوں کی کیفیت بھی یہی. پردے سے آزاد، دین سے آزاد، اسلام سے آزاد. یہ آزادی ہمیں ڈبو دے گی، یہ ہمیں رب سے دور کر دے گی، یہ ہمیں جنت سے محروم کر دے گی. یاد رکھیے، یاد رکھیے، رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ کردار لے کر جاؤ. نبی کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم تو نبی کی تعلیم پر عمل کرو. سود کو چھوڑ دو، یہ سود اعلان جنگ ہے. جوا اس وقت موبائل کمپنیاں، یہ نیٹ، یہ ایسے ایسے جوئے کی شکلیں، جوئے کی صورتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم بڑے بڑے حاجی نمازی اس جوئے میں ملوث ہیں. دولت کے نام پر رات دن میں امیر بن جاؤں، دولت آ جائے، اس چکر میں بڑے بڑے نیک صالح حاجی نمازی پرہیزگار صائمین وہ اس کالے دھن کے چکر میں اور اس دھوکے میں، یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں یہ اپنے جال لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں دیندار لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو رب کعبہ کی قسم. یہ نمازیں میں پچھلے دنوں بھائیوں کو درس دے چکا ہوں کہ جس طرح عمل کرنا ضروری ہے، عمل کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا شیطان دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور بڑا ہی تیز ترار ہے، بڑا ہی چکنا ہے، بڑا چکنا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. خالق کائنات، مالک ارض و سما سورہ اعراف میں فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ. یہ ابلیس کا قبیلہ، اس کے ایجنٹ، لاؤ لشکر، اس کے حواری، یرونکم من حیث لا ترون، یہ آپ کو واچ کر رہے ہیں،
یہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ سیدھے سادے سمجھتے ہی نہیں بات کو، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان کے شکار اور جال میں پھنستے چلے جا رہے ہو۔ اسلام کو سمجھو، رب کعبہ کی قسم اسے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے جو چیز مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، بات ختم کرتا ہوں۔ یہ قدرتی بات ہے، جو چیز بلا مشقت بلا محنت مفت میں مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، جو محنت کر کے لی ہوتی اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تابعین کو مخاطب کرتے ہوئے، لوگو اوہ آپ کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا دین کتنی بڑی نعمت ہے؟ فرمایا ہم سے پوچھو، ہم نے قربانیاں دے کے یہ دین حاصل کیا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کا اسلام کیا ہے؟ تمہیں تو تشریح میں رکھا ہوا مل گیا، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بس نام اسلامی ہے ختم ہو چکا ہے، بس کافی ہے اسلام، اور ساری زندگی اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسجد ویران، اب یہ رمضان ختم ہو رہا ہے، دیکھ لینا یہ مسجد کے مینار یہ ترس جائیں گے، یہ ستون یہ دیواریں ترس جائیں گی، یہ میناروں سے آواز آئے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ ہے، وہی سید الانبیاء ہیں، وہی امام الانبیاء ہیں، وہی قائد ہیں، وہ راہبر ہیں، رہنما ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، یہی کامیابی و کامرانی اور فلاح ہے، سارے تینوں جہانوں کی فلاح اس اللہ کے گھر میں ہے، لیکن ہم مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اللہ بھی وہی، مسجدیں بھی وہی، آسمان زمین بھی وہی، اللہ کے وعدے بھی وہی، قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، لیکن ہمارے دل بدل گئے، ہمارے چہرے بدل گئے، ہمارا نظام بدل گیا، اللہ کو بھول گئے۔ یاد رکھو، میں آخری بات کہتا ہوں، مومن فصلی بٹیرا نہیں ہوتا، مومن یہ ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر چلنے والا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی مثال سدا بہار درخت کی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، پوچھا صحابہ کرام سے مجھے وہ درخت بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس پہ نہ کوئی خزاں اثر کرتی ہے، نہ بارش اور طوفان اثر کرتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں اثر کرتا، ہرا بھرا سدا بہار تر و تازہ رہتا ہے۔ کون سا درخت ہے؟ سارے صحابہ کرام نے ادھر ادھر ذہن دوڑایا، عبداللہ بن عمر کے ذہن میں آ گیا، لیکن بڑوں کے خیال کی وجہ سے نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، سیدھا اوپر جاتا ہے، سدا بہار ہرا بھرا، کوئی نہ اس کے پتے گرتے ہیں، نہ خزاں رسیدہ ہے، نہ اس پر کوئی پریشانی، اور سدا بہار پھل دیتا ہے، اس کی سایہ بھی ہے، اس کی لکڑی بھی فائدہ مند ہے، اور سیدھا اوپر جا رہا ہے۔ دیکھو کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، ارد گرد پودے اگ جائیں، سبزی اگ جائے، کھیت کھلیان ہو، کچھ تکلیف کسی کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ مومن الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یاد رکھیے کامیابی تینوں جہانوں کی ہے، دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت میں، تین انٹرویو میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ جو پہلے انٹرویو میں کامیاب ہو گیا اور بغلیں بجا رہا ہے، شور کر رہا ہے میں کامیاب پاس نہیں، جو دنیا کے جہان میں بھی سرخرو ہوا، قبر میں بھی پاس ہو گیا، من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا کہ جواب دے دیے، اور جنت سے قالین بچھ جائے گی، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، ادھر سے خوشبوئیں آئیں گی، اور ادھر سے میوہ جات کی ٹھنڈی ہوائیں بھی جنت سے آئیں گی۔ یہ کامیابی ہے۔ اس کے بعد معاشر کا میدان ہے، سوال ہونا ہے، خالق کائنات جج ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ محاسبہ ہوگا، ایک ایک مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں بسر کی، دن رات کہاں بسر کیے، علم سیکھا کہاں تو نے، علم سے کیا کام لیا۔ یہ ساری، یہ صحت، یہ ماں باپ، یہ اولاد، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سب کے متعلق کل قیامت کے دن معاشر کے میدان میں سوال ہوگا۔
ان سوالوں کے جواب تیار کیجئے. قبر میں کیا سوال ہوں گے اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. حشر میں کیا سوال ہوں گے اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس سوالوں کے جواب تیار کر لیے، رب کعبہ کی قسم ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا. پھر عمل کرو، فریب دھوکے میں نہ آنا. ہائے میرے مقدر صحیح نہیں، میری قسمت صحیح نہیں. آج بھی بہت سارے سوال ہوئے، قسمت نہیں ٹھیک، مقدر نہیں ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ. جی حالات اس طرح کے ہیں، میری قسمت اس طرح کی. اور اللہ کے بندو آج پڑھی نا قاری صاحب نے آیت، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، آخری آیت پڑھتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تین کام کرے، اللہ کے راستے میں دیتا چلا جائے، صدقے کرتا چلا جائے، دین پر عمل کرتا چلا جائے. آتا واتقا، تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بن جائے، حرام سے بچے، ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے، نافرمانی سے تقوی اختیار کرے. وصدق بالحسنى، ہر نیکی کو سینے سے لگا لے، ہر خیر کو سینے سے لگا لے، ہر خیر پر عمل کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اس نے تقدیر خود بنا لی اپنی. آتا واتقا وصدق بالحسنى کر کے. وَأَمَّا، اب اس کو الٹ دیکھو، بالکل الٹ. آتا کا الٹا ہے من بخلا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. دیکھو فَأَمَّا پہلی آیت میں فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اگلی آیت وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رب سے بے پرواہ، اسلام سے بیگانہ، احادیث سے دور، نبی سے دور. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکیوں کی خیر کی تکذیب کرتا رہا. چھوڑو یار، دیکھا جائے گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، دیکھا جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے، یہ نیکیاں بھی کر لیں گے، رب کو بھی راضی کر لیں گے، مسجد بھی آباد کر لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، صدقے خیرات بھی کریں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، پردہ بھی ہم بعد میں کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا.